جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب اور اس سے قبل ہونے والے واقعات کا وہ تسلسل جو سانحے میں تبدیل ہو گیا۔ ویلکم ٹو ورڈ اسٹڈی، میں ناصف جان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مری میں پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مری میں اس وقت موسم صاف ہے، لیکن گھبراہٹ طاری کر دینے والے اس واقعے میں کسی سڑک کے اطراف برف میں پھنسی گاڑیوں سے ہی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہاں جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے۔ یہاں سیاح اب بھی واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹریفک اہلکار بتاتے ہیں کہ جو راستے کھولے گئے ہیں آپ انہیں مکمل طور پر کلیئر قرار نہیں دے سکتے اور نہ ہی مزید سیاح مری کا رخ کر سکتے ہیں۔ باڑیوں کا 5 کلومیٹر تک کا روڈ کلیئر کرنا ابھی باقی ہے۔ سوشل میڈیا پر برف کے نیچے سے 2 روز بعد نکالی جانے والی بچی کی ویڈیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید بہت سارے لوگ جو ہیں اب مدد کے منتظر ہیں۔ ٹول پلازے پر درجنوں ٹریفک پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں اور ڈیوٹی کر رہے ہیں تاکہ سیاح مری نہ جا سکیں، لیکن ٹی وی اور سوشل میڈیا پر اب بھی الزام تراشی اور سانحے کے اصل ذمہ داران کی کھوج لگانے کے لیے بحث جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مری کے دورے پر ہیں۔ اسلام آباد کی فضا میں ہیلی کاپٹر کی آوازیں وقفے سے سنائی دے رہی ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں مرنے والوں کے جسد خاکی کو پہچاننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، لیکن سوال اب بھی وہی کا وہی ہے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مری میں تفریح کے عوض سے آئے ہوئے سیاحوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ایک ثانیے میں تبدیل ہو گیا؟ مقامی افراد، انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور اس شب مری میں پھنسے ہوئے سیاحوں سے بات کر کے اس سوالات کے ممکن جوابات جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہ برف باری رکی اور نہ ہی گاڑیاں چل پائیں۔ موسم سرما میں برف باری اور اس کے لیے پیشگی انتظامات اور انتظامیہ کا اجلاس معمول کی بات ہے۔ 8 نومبر کو بھی برف باری سے پیدا ہونے والے ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ہر ادارے کے لوگ موجود تھے، جہاں تفصیلی بات چیت کی گئی تھی کہ کس ادارے نے کیا کرنا ہے۔ اجلاس کی تصدیق مری میں سرکاری اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر عبدالاسلام نے ایک انٹرویو کے دوران کہی ہے۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اس میٹنگ میں شریک تھا اور ہم نے مسلسل برف باری کو دیکھتے ہوئے 3 پوائنٹ پر میڈیکل کیمپ لگائے ہیں۔ تاہم مری میں رہنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ صورتحال صبح سے ہی بہت خراب تھی۔ پھنسے ہوئے سیاحوں اور مری کے تاجروں کے مطابق جمعے کی صبح ہی سے مری میں بدترین ٹریفک جام دیکھنے کو ملا۔ مری میں کل 3000 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے، لیکن اس روز اعداد و شمار کے مطابق 30,000 گاڑیاں مری میں داخل ہوئی تھیں اور ان گاڑیوں میں موجود لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں تو بات کئی ہزار تک پہنچتی ہے۔ مری اور راولپنڈی اور ایبٹ آباد پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ پولیس مری اور گلیات میں ٹریفک بلاک، رش اور برف باری کی صورتحال پر جمعرات کی شام سے ہی رپورٹس تیار کر کے ارسال کرتی رہی ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ برف باری تو کئی روز سے جاری تھی، لیکن جمعے کی صبح ایک بار پھر سے آغاز اس کا ہوا تھا۔ 10 بجے برف باری شروع ہوئی اور لوگ سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے سیلفیاں بنانے لگے۔ اس طرح پیچھے کی ٹریفک جو ہے وہ رک گئی اور نہ برف باری رکی اور نہ ہی گاڑیاں پھر چل پائیں۔ حکومت کی جانب سے سیاحوں کی مری میں داخلے پر پابندی کا اعلان رات کو 9 بجے ہوا، لیکن تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہ آگے جانے والے پیچھے لوٹ سکتے تھے اور نہ مری جانے والے اضافی گاڑیوں کو روکا جا سکتا تھا۔ تاہم اس واقعے کا پس منظر بھی خاصا اہم ہے۔ کچھ روز پہلے ہی یعنی 5 جنوری کو محکمہ موسمیات نے مری میں شدید برف باری کا نوٹس جاری کر دیا تھا اور اسی روز اسسٹنٹ کمشنر مری اور ایس ایس پی ٹریفک پولیس سڑک پر کھڑے ٹریفک کو کنٹرول کرتے اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ 7 جنوری کی شام بھی وہ اسی صحرا پر کھڑے نظر آئے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ نہ تو ٹول پلازے سے آنے والوں کو روکا گیا اور نہ مری کی مختلف شاہراہوں پر کئی کلومیٹر لمبی قطاروں میں لگی گاڑیوں میں موجود انسانوں کی بروقت مدد کی گئی۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار نے بتایا ہے کہ ہم نے جمعے کی شام 3 بجے سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ریسکیو میں بہت مشکلات تھیں۔ 4 فٹ برف پڑ چکی تھی۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے
برف پڑتی ہے، رکتی ہے اور بارش ہوتی ہے تو سب کچھ صاف ہو جاتا ہے اور مشینری بھی آ جاتی ہے. لیکن اس روز مشینری جب تک سنی بینک ہیڈ کوارٹر سے پہنچی تب تک بہت زیادہ گاڑیاں سڑک پر آ چکی تھیں اور ڈبل لائن میں مشینری کی جگہ تھی ہی نہیں. ٹریفک وارڈن بتاتے ہیں کہ برف باری کتنی ہی ہو، ٹریفک کتنی ہی کیوں نہ ہو، ہم نہ ٹول پلازا بند کر سکتے ہیں اور نہ ہی سیاحوں کو روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے. یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت نے دوسرے دن ٹول پلازے کو بند کرنے کا حکم دیا تھا. اسی طرح ایک اور پولیس اہلکار نے بتایا ہے کہ ان کا مری میں ٹریفک کنٹرول کرنے کا کافی تجربہ ہے اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہائی وے والے ہماری درخواست کے مطابق مشینوں کے لیے ڈیمپنگ پوائنٹ نہیں رکھ. مشینیں سنی بینک میں ہوتی ہیں اور اس روز بھی جب حالات خراب ہو گئے تھے تو مشینیں وہاں تک پہنچ نہیں پائی اور دیر ہو گئی. ٹریفک پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ جمعے کی شام ہونے تک برف اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ہم باڑیاں روڈ پر نہیں جا سکتے تھے، نہ ہی جی پی او چوک اور ٹھنڈا جنگل کی جانب جا سکتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم مسلسل کام کر رہے تھے، اب بھی 100 سے 200 تک گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، باقی ساری لائنز کلیئر ہیں لیکن لنک روڈ پر ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. باڑیاں کو کلیئر کر رہے ہیں جہاں 200 گاڑیاں پھنسی ہیں لیکن ان میں بھی ڈرائیور موجود نہیں ہے. مری میں ریسکیو 1122 کے کنٹرولر روم کے مطابق انہوں نے مدد کے لیے پہلی کال ہفتے کی صبح 8 بجے موصول کی تھی. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت 4 ٹیمیں جو کہ 12 اہلکار پر مشتمل تھیں لوگوں کی مدد کر رہے تھے. ڈیوٹی پر موجود ایک اہلکار نے بتایا کہ ہم نے سارا ریسکیو پیدل کیا ہے کیونکہ گاڑیاں حرکت نہیں کر رہی تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیمیں لوگوں کے گھروں میں موجود سیاحوں کو بھی ریسکیو کر رہی تھیں. تاہم مری ریسکیو 1122 نے بتایا کہ بے انتہا ٹریفک اور برف باری اس سانحے کا سبب بنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے اہلکار جمعے کی رات دیر تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے. کئی افراد کو ہم نے محفوظ مقامات تک منتقل کیا تھا مگر روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مشینیں حرکت نہیں کر پا رہی تھیں، جس کے بعد رات 12 بجے شدید برف باری ہوئی تو ہمارے اہلکار بھی حرکت کرنے کے قابل نہ ہی رہے تھے. مقامی افراد نے لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی. یہاں کے رہائشی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک ہوا ہے. جمعے کی صبح سے ہی یہ سب شروع ہو چکا تھا، روڈ بلاک ہو چکا تھا، برف باری جاری تھی، گاڑیاں ٹکرا رہی تھیں، پھسلنے کا شکار تھیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر یہ صورتحال رہی اور دن دن میں لوگوں کو نہ نکالا گیا تو رات کو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. دن کی روشنی میں ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ لوگوں کی مدد کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے. اسی طرح ایک اور رہائشی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں لوگ سردیوں میں ایبٹ آباد، راولپنڈی، اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں. اس وجہ سے مقامی علاقوں میں زیادہ انفرادی قوت بھی دستیاب نہیں تھی. رات کے وقت کوئی 8 بجے کے بعد مقامی لوگوں کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ گاڑیوں کی لمبی لائنوں میں موجود سیاحوں کی زندگیاں خطرے کا شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد برف باری میں مقامی لوگ باہر نکلے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ برف باری خطرناک ہے اور رات کو باہر نکلنا انتہائی خطرناک ہے، مگر مقامی لوگ سیاحوں کو بچانے کی کوشش کا آغاز کر چکے تھے. گاڑیوں میں موجود لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں میں اور مساجد میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا. کئی لوگ اور خاندانوں کو منتقل کیا گیا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں محفوظ ہیں، خوش ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانے، پیسہ اور پانی بھی موجود ہے. ایک اور شخص نے بتایا کہ 11 بجے تک صورتحال یہ ہو گئی کہ روڈ پر 3 سے 5 فٹ برف پڑ چکی تھی. اس برف باری میں چلنا بھی ناممکن ہو چکا تھا، جس کے بعد مقامی لوگ بھی اپنے گھروں کو لوٹ گئے. اس کے بعد رات 12 بجے کے بعد شدید برف باری ہوئی اور بجلی بھی چلی گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی برف باری تھی جو ہم نے اپنی زندگیوں میں کم ہی دیکھی ہے. اس برف باری میں کئی گاڑیاں برف ہی میں دبی ہوئی نظر آ رہی تھیں. مری کے مقامی افراد اس صورتحال کی ایک وجہ پرانے ون وے کو ختم کرنا بھی بتاتے ہیں. لوگوں کے مطابق سب سے متاثر علاقہ مری شہر سے چند کلومیٹر دور ایبٹ آباد روڈ کی جانب گلڈانا کا علاقہ تھا،
جس میں کالی مٹی والے مقام پر زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جانگا روڈ پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مری میں موجود سالوں پرانا ون وے بھی چند ہفتے قبل اچانک ختم کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح وہاں پر ٹھہرے ہوئے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہوٹل والوں نے بھی کمروں کے کرائے جو ہیں وہ 50,000 تک جو ہیں وہ کر دیے۔ بہت سارے لوگوں نے 20,000 30,000 کے کمرے ایک رات کے لیے جو ہیں وہ لیے ہوئے تھے، اور جیسے ہی صبح ہوئی ہفتے کے دن تو ہوٹل مالکین نے جو ہے ان کو کمرے خالی کرنے کے لیے کہا یا پھر دوبارہ بکنگ کے لیے ان کو کہا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے زیورات جو ہے ہوٹل مالکین کے پاس جو ہے وہ رکھوانے پڑے تاکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک رات جو ہے اور اضافی جو ہے وہ سٹے کر سکیں۔ مری کے لوگ بتاتے ہیں کہ جمعے کی شب 2 بجے تک بھی مقامی لوگ وہاں سے لوگوں کو نکال رہے تھے، اور وہاں تیز برف باری اور ہوائیں چلنے کے علاوہ درخت بھی بہت زیادہ گر رہے تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ مقامی لوگ اگر مدد نہ کرتے تو اموات مزید بڑھ سکتی تھی۔ مری میں لوگ سردیوں میں میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بند گھروں کے تالے بھی توڑے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حکومت نے مزید 24 گھنٹوں کے لیے مری اور گلیاد جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہفتے کی شب 600 سے 700 گاڑیوں کو مری سے نکالا گیا ہے، جبکہ 500 خاندانوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ مری میں رہنے والے لوگوں نے بتایا ہے کہ مشینری آگے نہیں جا رہی تھی، اس لیے بیلچوں کی مدد سے برف ہٹانی پڑی ہے، کیونکہ مشینری آگے بڑھ نہیں سکتی تھی، راستہ بالکل بلاک تھا۔ اس میں سب سے زیادہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ برف باری تو ہر سال ہوگی، یہ قدرت کا نظام ہے، لیکن لوگ سوال کر رہے ہیں کہ زمین پر موجود مشینری اور ادارے بروقت حرکت کرنے میں آخر اتنی دیر کیوں کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہر علاقے کے ساتھ لفظ سانحہ لکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی گنجان شہر ہو یا سیاحتی مکان ہو۔ یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ مری میں جو سانحہ ہوا ہے اس کی کیا وجوہات تھیں۔ جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔